بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ میرا نام پروفیسر عبد الرحمن سومرو ہے۔ بی ایس کیمسٹری 4th سیمسٹر میں ہسٹری آف سائنس سے متعلق لیکچرز کا سلسلہ آج ہم شروع کر رہے ہیں، اور آج کا ہمارا لیکچر اس سلسلے کا پہلا لیکچر ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے سائنس کا تعارف، انٹروڈکشن ٹو سائنس۔ سائنس کی ہسٹری جاننے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم سائنس سے متعلق جان لیں کہ سائنس سے کیا مراد ہے۔ واٹ از سائنس؟ طلبہ، آپ اچھی طرح سے واقف ہیں کہ سائنس مشاہدات اور تجربات سے حاصل ہونے والا علم ہے۔ سائنس کی ڈیفینیشن یوں کی جا سکتی ہے: the intellectual and practical activity encompassing study of the structure and behavior of the physical and natural world through observation and experiment۔ گویا مشاہدات اور تجربات کے ذریعے ہم اس طبعی دنیا کے سٹرکچر اور بیہیویئر پر مبنی علم کو سائنس کہتے ہیں۔ Science is a body of empirical, theoretical, and practical knowledge about the natural world, produced by scientists who emphasize the observation, explanation, and prediction of real-world phenomena۔ گویا سائنسدانوں کا حاصل شدہ علم ہے جس کی بنیاد امپیریسزم، تھیریز اور پریکٹیکل نالج پر ہے، اور اس کا تعلق مشاہدات کی بنیاد پر ریئل ورلڈ فینومینا کو ایکسپلین کرنا اور اس کے بارے میں پیش گوئی کرنا ہے۔ The history of science is the study of the development of science, including both the natural and social sciences۔ دو بڑی کیٹیگریز میں سائنسی علم کو تقسیم کیا جاتا ہے: فزیکل سائنسز اور نیچرل سائنسز، اینڈ the other is social sciences۔ ہسٹری آف سائنس محض یہ نہیں ہے کہ ہم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان کے حاصل شدہ سائنسی علم کو، جو کہ جہالت سے نالج کی طرف اسے لے جاتا رہا ہے، محض اس کے مستقل ایوولوشن کو ہم سمجھیں، بلکہ اس کی بنیاد میں وہ تمام نظریات، خیالات اور وہ ٹیسٹڈ فیکٹس ہیں جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان اپنے تجربات کے ذریعے سیکھتا چلا گیا ہے۔ سائنس کا ایسنس ہے نلیس ان وربا،
نیلیس ان وربا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بھی سنی سنائی بات کو سچ مت مان لیں، بلکہ اسے خود آزما کر دیکھیں کہ جو انفارمیشن ہمیں حاصل ہو رہی ہیں وہ درست ہیں یا نہیں۔ سائنس ہمیشہ اس بات پر زور دیتی ہے کہ آپ اندھی تقلید کی طرف مت جائیں، بلکہ علوم جو ہمارے مشاہدات اور تجربات سے حاصل ہو رہے ہیں انہیں خود بھی تجربے کی روشنی میں پرکھیں۔ It can also be said that don't believe something just because someone tells you it is true. Test out each new hypothesis or educated guess yourself. دوسرے لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کسی نیچرل فینومینا کے بارے میں انفارمیشن حاصل کرتے ہوئے یہ دیکھیں کہ آپ جن نتائج تک پہنچے ہیں انہیں دوسرے لوگ بھی آنے والے وقتوں میں ریپروڈیوس کر سکیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ پر واضح ہو چکا ہوگا کہ سائنس کیا ہے۔ اب ہم جائزہ لیں گے کہ سائنٹیفک میتھڈ کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے۔ مختصراً ہم سائنٹیفک میتھڈ کو کچھ سٹیجز میں تقسیم کرتے ہیں جن کے بارے میں ہم ابھی ڈسکس کرنے لگے ہیں۔ سائنٹیفک میتھڈ کا پہلا سٹیپ ہے آبزرویشن۔ ہم مشاہدات کرتے ہیں اور اپنے ایکسٹرنل ورلڈ کے بارے میں مختلف انفارمیشن کو اکٹھا کرتے ہیں۔ جب یہ انفارمیشن ہمیں مل جاتی ہیں، ہم مختلف ذرائع سے یہ انفارمیشن حاصل کرتے ہیں۔ ان انفارمیشنز کے بارے میں ہمارے ذہن میں سوالات اٹھتے ہیں اور یہ سوالات ہمیں جواب ڈھونڈنے پر مجبور کرتے ہیں۔ تو پہلا مرحلہ یہی ہوا دلچسپ سوالات کے بارے میں سوچیں۔ جب سوالات ہمارے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں تو ان کے جوابات بھی ہم ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کوشش میں ہم مفروضے قائم کرتے ہیں۔ تو دوسرا بڑا سٹیپ ہے فارمولیٹ ہائپوتھیسز، مفروضوں کو ترتیب دینا۔ آپ کسی بھی مسئلے کا جو فرضی حل سوچتے ہیں، اپنے ذہن میں ایک آئیڈیا لگاتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل یہ ہو سکتا ہے، اسے ہم ہائپوتھیسز کہتے ہیں۔ ہائپوتھیسز کر ہم آگے چلتے رہتے ہیں۔ ہائپوتھیسز بنا لینے کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے ڈیویلپ ٹیسٹیبل پریڈکشنز۔
کہ آپ ایسی پیش گوئی کریں، مسئلے کا ایسا حل سوچ لیں جسے ٹیسٹ بھی کیا جا سکتا ہو۔ اب اس مسئلے سے متعلق جو ممکنہ سولوشن ہمارے ذہن میں آتے ہیں ان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ہمیں ڈیٹا اکٹھا کرنا ہوگا۔ So, the next step of scientific method is to gather data to test predictions. ڈیٹا اکٹھا کرنے کا عمل اور ہائپوتھیسز سے متعلق ٹیسٹیبل پریڈکشنز کو بنانا یا اخذ کرنا ایک سائیکلک عمل ہے، سائیکلک پروسیس ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی ممکنہ مفروضے کے یا کسی مفروضے کے ممکنہ جوابات یا سولوشنز کو لے کر ہی بس آگے چلے جاتے ہیں اور اس کے بارے میں معلومات اکٹھی کرتے ہیں، بلکہ جب ڈیٹا کلیکٹ ہو جاتا ہے تو ہم اسے ریفائن کرتے ہیں، آلٹر کرتے ہیں، ایکسپینڈ اٹ، اور پھر چیک کرتے ہیں کہ ہمارے نتائج ہمارے مفروضے کے مطابق جو ہم نے پریڈکٹ کیے تھے تجربے کے نتیجے میں بھی وہی نتائج آئے ہیں یا نہیں۔ اگر نتائج وہی ہیں جو ہم نے ازیوم کیے تھے تو ویل اینڈ گڈ، اور اگر نہیں ہیں تو یہاں پر یہ عمل رکتا نہیں ہے، بلکہ ہم ڈیٹا پھر سے اکٹھا کرتے ہیں، انہیں پھر سے ریفائن کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ ہمارے ریزلٹس کیا آئے ہیں۔ اگر تجربے کے نتیجے میں ہمارے ہائپوتھیسز درست ثابت ہو جاتے ہیں تو نیکسٹ سٹیج ہے ڈیولپ جنرل تھیریز، یعنی بار بار تجربہ کرنے کے عمل سے گزرنے کے بعد جب ہم ایک ایسے نتیجے پر پہنچتے ہیں جو ہر بار درست ثابت ہوتا ہے، اٹ از کالڈ آ تھیری، اور اسی تھیری کی بنیاد پر ہم پھر نئی پریڈکشنز کرتے ہیں، نئے مفروضے بناتے ہیں اور ان مفروضوں کو ٹیسٹ کرنے کے لیے پھر سے ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ یہ دائروی عمل ہے، یہ کبھی رکنے والا نہیں ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس ڈیئر اسٹوڈنٹس، سائنٹیفک میتھڈ کو ہر فلاسفر، ہر سائنٹسٹ نے اپنے زمانے میں استعمال کیا ہے، چاہے ان سٹیجز کو وہ اس طرح سے اسپیسیفکلی سمجھتا ہو یا نہ، تاہم طریقہ کار تمام سائنٹیفک ایکسپرٹس کا ایک ہی رہا ہے۔ ہر انسان جو سائنسی سوچ رکھتا ہے وہ اپنی زندگی میں سائنٹیفک میتھڈز استعمال کرتا ہے، اور سائنٹیفک میتھڈ ہمیشہ حقائق تک پہنچاتا ہے۔ Scientific method has been employed since the Middle Ages. For example, the Muslim scientist Ibn al-Haytham and the Western philosopher Roger Bacon used scientific method in their studies. عزیز طلبہ، آپ اچھی طرح سے واقف ہیں کہ مسلمان سائنسدانوں نے اپنے زمانے میں کس طرح سے کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ ابن الہیثم فزکس کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ لائٹ سے متعلق بہت ساری تھیریز ابن الہیثم نے دی ہیں جو نہ صرف درست ثابت ہوئیں بلکہ ان کی بنیاد پر سائنس اور ٹیکنالوجی میں بھی اضافہ ہوا۔ اور راجر بیکن ہمیں ایمپیریسزم کے بارے میں بتاتا ہے کہ سائنٹیفک میتھڈ کو یوز کرتے ہوئے آپ کو کس طرح سے ان بائسڈ رہنا چاہیے۔ سائنٹیفک میتھڈ ہی میں ہم اپنی مرضی اور رائے کو نظر انداز کرتے ہیں اور صرف حقائق کی بات کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنے نظریات اور خیالات دوسروں پر امپوز کرنے لگ جائیں تو یہ سائنس نہیں ہوگی، بلکہ ایکسپیرینس، آبزرویشن اور ایکسپیریمنٹ کی بنیاد پر ہی ہم جن نتائج تک پہنچتے ہیں وہی نتائج ہمیں سائنٹیفک فیکٹس کی طرف لے کر جاتے ہیں، اور سائنٹیفک میتھڈ کی بنیادی خوبی یہی ایمپیریسزم ہے کہ آپ
اپنی مرضی اور اپنی رائے کا قطعاً اظہار نہیں کرتے، بلکہ جو حقائق ہمارے پاس حاصل ہوتے ہیں سائنٹیفک میتھڈ کو استعمال کرتے ہوئے، صرف انہی حقائق کو ہی ہم درست تسلیم کرتے ہیں۔ اگر ہمارے خیالات اور نظریات ٹیسٹ آف ٹائم پر پورے نہیں اترتے تو انہیں رد کر دیا جاتا ہے، اور اگر یہ سائنٹیفک میتھڈ کی مختلف سٹیجز سے گزرتے ہوئے ہمیں فیکٹس کی طرف لے کر جاتے ہیں تبھی یہ درست مانے جائیں گے۔ انہیں ہم بہتر اور فیکٹ ہی مانتے ہیں۔ Empiricism is the belief that experience is the only true source of knowledge. Roger Bacon shifted towards empiricism, a hallmark of the scientific revolution. And this empiricism helped lead to the development of the scientific method. Dear students, early philosophers were well off alchemists and medical doctors, and they called themselves natural philosophers, or people who loved truth concerning the world around them. شروع کے جتنے بھی سائنٹسٹ یا فلاسفرز گزرے ہیں وہ زیادہ تر الکیمسٹ تھے یا میڈیکل ڈاکٹرز تھے اور اپنے آپ کو نیچرل فلاسفرز کہتے تھے۔ عزیز طلبہ، آپ جانتے ہیں کہ الکیمسٹ وہ لوگ تھے جو عام دھاتوں سے سونا بنانے کی کوشش میں لگے رہے، اگرچہ وہ اس مقصد میں کبھی کامیاب نہ ہو سکے، لیکن ان کوششوں کے نتیجے میں سائنس کی ایک بہت بڑی شاخ ہم تک پہنچی ہے، اور وہ ہے کیمسٹری۔ کیمیا کا علم کیمیا گری سے شروع ہوا، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جتنی بھی انڈسٹری ہے وہ 98% کیمسٹری کی بنیادوں پر کھڑی ہے۔ Dear students, the term scientist was first coined by William Hewell in 19th century. پہلی بار سائنٹسٹ کی اصطلاح ولیم ہیویل نے استعمال کی۔ اس سے پہلے یہ لوگ نیچرلسٹ کہلاتے تھے جو سائنٹیفک میتھڈ یوز کرنے والے تھے۔ گویا ولیم ہیویل نے
नेचुरलिस्ट्स को साइंटिस्ट का नाम दिया. Naturalists were the investigators of natures and they called themselves natural philosophers. While observation of the natural world have been described since classical antiquity, for example, Thales and Aristotle. قدیم یونان سے ہی ہم تھالیز اور ارسطو کے نام نمایاں طور پر جانتے ہیں جنہوں نے سائنس میں یا نیچرل سائنسز میں کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں. عزیز طلبہ، ہسٹری آف سائنس محض ایک طریقہ کار پر گزرتے ہوئے سائنسی علوم میں ہونے والی ڈیولپمنٹ کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ اسٹڈی آف ریلیجن کو بھی ٹچ کرتی ہے. دا ڈائیورس اینڈ چینجنگ نیچر آف دا نیور اینڈنگ ہیومن سرچ فار ٹروتھ. سو ہسٹری آف سائنس کبھی نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ ہے اور انسان کی سچائی کی تلاش کی ہمہ وقت کوشش کا اظہار ہے. سائنس کی ابتدا انسان کے ذہن میں پیدا ہونے والی جستجو اور کیوریاسٹی سے ہی ہوتی ہے. جب سے انسان اس دنیا میں آیا ہے اسے اللہ تعالیٰ نے تجسس عطا فرمایا اور اس تجسس کی بنیاد پر وہ اپنے ارد گرد کی دنیا کے بارے میں انفارمیشن حاصل کرنا چاہتا ہے. اس کے ذہن میں 5 بنیادی سوالات پیدا ہوتے ہیں اور یہی وہ 5 بنیادی سوال ہیں جو سائنٹیفک میتھڈ کی طرف فرد کو لے کر جاتے ہیں. وہ 5 سوالات کیا ہیں؟ نمبر 1، واٹ از اسٹف؟ مادہ کیا ہے؟ یہ شے جس سے کائنات بنی ہوئی ہے یہ کیا ہے؟ نمبر 2، واٹ از لائف؟ زندگی کیا ہے؟ ہم اپنے آپ کو زندہ کہتے ہیں، کچھ چیزیں جاندار ہیں، کچھ بے جان ہیں. وہ کون سی کریکٹرسٹکس ہیں جو جاندار اور بے جان کو ڈسکریمنیٹ کرتی ہیں؟ زندگی ہے کیا چیز؟ اس سوال کا جواب بھی ہمیشہ سے انسان ڈھونڈتا چلا آیا ہے. 3rd کویسچن ہے ویئر آر وی؟ ہم کہاں ہیں؟ یہ یونیورس جس میں ہم رہ رہے ہیں اس کی نوعیت کیا ہے؟ اس کا بنانے والا کون ہے اور اس کا مقصد کیا ہے؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ نمبر 4، وین آر وی؟ ہم کب سے ہیں؟ کتنا عرصہ ہو گیا ہمیں اس دنیا میں آئے ہوئے؟ ہم اس دنیا میں آئے کتنا زمانہ گزر چکا ہے اور آگے کتنا اور وقت رہتا ہے ہم اس دنیا میں رہیں گے اور اس دنیا میں رہنے کا مقصد کیا ہے؟ اینڈ نمبر 5، ہاؤ کین وی ایگری آن وٹ وی نو؟ ہاؤ کین وی ایگری آن وٹ وی نو؟ کہ ہم جو کچھ جانتے ہیں اس پر
کس طرح سے متفق ہو سکتے ہیں؟ جو میری رائے ہے، جو نتائج میں نے اخذ کیے ہیں، کیا دوسرا بھی انہی نتائج پر پہنچا ہے اور وہ بھی وہی رائے رکھتا ہے؟ یہ دونوں آراء ایگریڈ اپان کب ہوں گی؟ جب تک ہم سائنٹیفک میتھڈ یوز نہیں کریں گے ہم ان فیکٹس تک نہیں پہنچ سکتے جن پر تمام لوگ. ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہسٹری آف سائنس highlight how the values and ethics of scientists and engineers shape our world. سائنس کی تاریخ ہی ہمیں بتاتی ہے کہ مختلف سائنسدانوں کی اخلاقیات اور اقدار نے ہماری اس دنیا کو کیسے شکل دی، اور اس کے برعکس یہ بھی کہ سائنس اور ٹیکنالوجی ہماری اپنی سوسائٹی کی پروردہ ہے. جیسی سوسائٹی ہوگی ویسی ہی سائنس اور ٹیکنالوجی کی جانب ہماری جد و جہد ہوگی. گویا سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی is shaped by the societies that produce them. سائنٹیفک میتھڈ جو صحیح معنی میں میڈیول ایجز سے شروع ہوا، 16th سینچری 17th سینچری میں یہ اپنی پیک پر پہنچا اور ماڈرن سائنس یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے. ماڈرن سائنس began to develop in the early modern period and in particular in scientific revolution of 16th and 17th century Europe. 16ویں اور 17ویں صدی میں جو صنعتی انقلاب آیا ہے، جو سائنٹیفک ریولوشن آیا ہے، سائنسی انقلاب آیا ہے، وہ سائنٹیفک میتھڈ ہی کے نتیجے میں آیا ہے. Traditionally, historians of science have defined science sufficiently broadly to include those earlier inquiries. پہلے کی جتنی بھی سائنسی ڈسکوریز اور انفارمیشن تھیریز ہم تک پہنچی ہیں، وہ تمام سائنسدانوں نے ان تمام چیزوں کو ہسٹری آف سائنس میں اکٹھا کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم تک وہ تمام انفارمیشن آج پہنچ رہی. ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج کا ہمارا لیکچر یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے. امید ہے آپ کو سائنس، سائنٹیفک میتھڈ اور ہسٹری آف سائنس سے متعلق تعارف ہو چکا ہوگا، اور آپ اس سے متعلق اگر کوئی سوالات پوچھنا چاہتے ہیں تو واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.